السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ گہری بے ہوشی میں ڈوبی اقصیٰ نے جب آنکھیں کھولی تو خود کو اپنے کمرے کے بستر پر پایا۔ پاس ہی اس کی ماں ہانیہ اور 2 کزنز بیٹھی تھی، پریشان روتی ہوئی۔ اقصیٰ میری جان، آنکھیں کھول لی تو نے؟ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا۔ اقصیٰ نے کچھ بولنا چاہا لیکن زبان سے لفظ نہ نکلے۔ اس کے ذہن میں وہی تصویر چل رہی تھی، وہ خونی گلی، وہ بلیڈ، وہ لال آنکھیں، ہیل مارک۔ ہانیہ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، ہم سب نے سوچا تم گم گئی ہو۔ تم وہاں کیسے چلی گئی تھی اقصیٰ؟ اقصیٰ چپ رہی۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ کسے بتائے کہ اس نے کیا دیکھا تھا؟ کون مانے گا؟ کون سمجھے گا؟ اگلے دن گھر میں پھر سے شادی کی رونق تھی۔ مہندی کا فنکشن، رنگ برنگی سجاوٹ، لوگوں کی ہنسی، لیکن اقصیٰ ابھی بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ اس کا ذہن اب بھی اسی اندھیری گلی میں پھنسا ہوا تھا۔ ہر جگہ اسے ایک ہی چہرہ نظر آتا، وہ جو نقاب کے پیچھے چھپا تھا۔ آج بارات کا دن تھا، گھر میں رونق ہی رونق تھی، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ اقصیٰ اور اس کی کزنز اقصیٰ کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اقصیٰ کا دل بالکل بھی تیار ہونے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر بھائی کی خوشی کے لیے وہ خاموشی سے تیار ہو رہی تھی۔ اقصیٰ، کہاں کھوئی ہو؟ دیکھو ہم لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی کرو، ہانیہ نے اس کے کندھے کو ہلا کر کہا۔ اقصیٰ نے سنہری رنگ کا بہت نفیس کام والا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، بال کھلے چھوڑے ہوئے، ہاتھوں میں چوڑیاں اور ہلکا سا میک اپ، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ نے بھی ملتا جلتا سوٹ پہنا ہوا تھا، بس رنگ مختلف تھا، وہ بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ اقصیٰ، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، ہانیہ نے کہا۔ اقصیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، چلو باہر چلتے ہیں۔ اقصیٰ جیسے ہی نیچے آئی تو والد صاحب بھائی سے بات کر رہے تھے۔ اقصیٰ ان کے پاس گئی تو انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے۔ انہوں نے جیب سے ہزار کے نوٹ نکال کر اقصیٰ کا صدقہ دیا۔ اقصیٰ کی والدہ بھی آ گئی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ اقصیٰ نے مسکرا کر ماں کے گلے لگ گئی اور وہ سب جلدی سے نکلنے لگے۔ اسی دوران حارث بھی آ گیا، سب نے اس کی نظر اتاری اور بارات ہال کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہال خوشیوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشبو، کہکے اور موسیقی کی مدھم آوازیں تھیں۔ اقصیٰ اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھ گئی، سب ہنسنے بولنے میں مصروف ہو گئی، کبھی کوئی تصویر بنتی، کبھی کوئی پرانی یاد چھیڑی جاتی۔ اقصیٰ ہلکی ہلکی مسکرا رہی تھی، مگر اس کا دل کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ وقت تیزی سے گزرا، کھانے کے بعد رخصتی کا وقت قریب آیا تو سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اقصیٰ کی بھی آنکھیں بھیگ گئی، بھائی کے گلے لگتے ہوئے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے۔ رخصتی کے بعد سب گھر واپس لوٹ گئے، رات کافی ہو چکی تھی۔ اقصیٰ چپ چاپ اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دل میں انجانی سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنا عکس دیکھا، مگر جیسے کچھ کمی سی تھی۔ اچانک کھڑکی سے پردہ ہلنے کی آواز آئی۔ اقصیٰ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ فوراً پلٹی، پردہ دیکھا، کوئی نہیں تھا، بس ہوا تھی یا کچھ اور۔ آس پاس بالکل اندھیرا سا تھا۔ یہ ایک گلی تھی جہاں آخری کونے میں ایک بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی اس سے دور رہتا تھا۔ یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت تھا، اندر میں اس سے زیادہ خوفناک۔ اندر کا منظر روح جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ وہاں ایک شخص کو ایسی حالت میں اس دنیا سے مٹایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے، مگر سامنے کھڑی چوری جسامت کا شخص، سیاہ گہری چمکتی کالی آنکھیں جو کسی کو بھی سحر میں گرفتار کرنے کا ہنر رکھتی تھی، اوپر سے اس سے ٹپکتی وحشت، اس مردہ وجود پر لہو ٹپکاتی نظریں گہری ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا وہ اس شخص کو زندہ کر کے دوبارہ مارنے کی خواہش رکھتا ہو۔
ہیل مارک سامنے کھڑا ایک جوان کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ کل کی ڈیل کیا ہے آہت؟ اس کے برابر کھڑا ہوورو نوجوان سوال کرتا ہے۔ کل کی ڈیل وہی ہوگی، خبر پکی ہے، کل رات دیر سے ہی ہوگی۔ ایک لڑکی کی آواز اس کمرے میں گونجی جو ہیل مارک کی لیفٹ سائڈ پر کھڑی تھی۔ وہاں ہیل مارک، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تم نہیں آؤ۔ ان سب کی آواز سر تھی اور آنکھیں بھی، مگر سب سے زیادہ سامنے کھڑا شخص اپنے وجود سے کسی کو بھی خوف میں ڈالنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کا نام ہیل مارک تھا۔ اس کی نگاہ عقاب جیسی تیز اور اپنے شکار پر جاتے ہی اسے نوچ ڈالنے کی۔ مگر ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے ہیل مارک، وہ لڑکی سب کو دیکھ کر ہیل مارک سے کہتی ہے، تو وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی اس کے پیچھے باہر نکلتے ہیں۔ وہ سنسان گلی سے الگ الگ راستوں میں الگ ہو کر گم ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح دھوپ نے جب کمرے کے پردے سے جھانک کر اندر کی خاموشی کو چھوا تو اقصیٰ کی آنکھ کھلی۔ رات کی گھبراہٹ ابھی تک دل کے کونے میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی اسٹریچنگ کی اور دھیرے سے اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ نیچے لاؤنج میں اقصیٰ کی والدہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ ٹیبل پر والد صاحب، بھائی اور بھابھی پہلے سے موجود تھے۔ صبح کا ایک اپنا ہی سکون ہوتا ہے، لیکن اقصیٰ کا دل ابھی بھی ہلکا سا بھاری تھا۔ اقصیٰ نیچے آئی اور ٹیبل کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ صبح بڑی لیٹ کی ہے آج، کیا بات ہے میری گڑیا؟ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اقصیٰ نے نظر جھکا کر کہا۔ بھابھی نے پراٹھا اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ چلو تھوڑا سا ناشتہ کرو، موڈ فریش ہو جائے گا۔ تبھی ٹی وی پر نیوز چینل کھلا ہوا تھا۔ اچانک ایک خوفناک خبر نے سب کا دھیان کھینچ لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ 2 لڑکوں کو بہت بری طرح قتل کیا گیا ہے، جن کی لاشیں ہمیں آج ملی ہیں۔ ان کو اتنی درندگی سے ان کے جسم کو کاٹا گیا ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا قاتل کون ہے۔ اقصیٰ کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ٹی وی کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اپنی چائے اٹھائی اور آنکھوں سے گھٹا گھٹ اتارنے لگی، جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو۔ سب ٹھیک ہے اقصیٰ؟ بھابھی نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، اقصیٰ نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اندر سے اقصیٰ کی کزن اریبہ آئی، پیچھے ہانیہ بھی تھی۔ ہیلو اقصیٰ، اٹھو جلدی، آج شاپنگ کا پلان ہے، اریبہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ چلو نا، بورنگ مت بنو، کل تو بارات پہ موڈ آف تھا، آج چل کرتے ہیں۔ اقصیٰ نے گھبراہٹ بھری نگاہ سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اریبہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارے چھوڑو یہ ڈرنا ورنا، شاپنگ کریں گے، کھائیں پیئیں گے، فل مزے کریں گے، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ہوں نا، اگر کوئی ڈر لگے تو میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ اقصیٰ نے کچھ دیر سے پھر آہستہ سے تینوں یا ریڈی ہو کر سے نکل گھر میں چاہنے کا دل بھی کہ انجانے میں گا اس کا کہہ رہا، کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ بہت عجیب۔ مال کی روشنیوں میں چمک تھی، لیکن اقصیٰ کا دل عجیب سی بے چینی میں تھا۔ اریبہ اور ہانیہ ہینڈ بیگز دیکھنے میں مصروف تھی، لیکن اقصیٰ کا دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اس نے اچانک محسوس کیا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں شاید، اس نے اپنے آپ سے کہا، لیکن وہ فیلنگ، وہ نظر اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے بال چہرے پر آئے۔ وہ گھبرا کر سائیڈ میں ہو گئی۔ اریبہ نے دیکھا تو بولی، کیا ہوا اقصیٰ، سب ٹھیک؟ اقصیٰ نے بس مسکرا کر سر ہلا دیا، لیکن اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ کوئی تھا، کہیں تھا، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پانچوں کل والی جگہ پر موجود تھے۔ خاموشی سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ سامنے میز پر ہیل مارک، اس کے سائڈ پر زمل اور زاویہ،
اور سائڈ پر آہد و ریحان اور باقی 4 افراد تھے۔ سب سوٹڈ بوٹڈ تھے، ہر غیر قانونی کام کے رابطے ان چاروں میں سے تھے اور یہ ہیل مارک کی مٹھی میں تھے۔ تمام مافیا ہیل مارک سے نسبت رکھتا تھا۔ وہ چاروں ہیل مارک کی مخبری کرتے پکڑے گئے تھے۔ اب وہ اپنے انجام سے خوفزدہ تھے، کیونکہ اب تک ہیل مارک نے زبان سے اتنے لفظ ادا نہیں کیے تھے جتنے زندگی میں قتل کیے تھے۔ معافی لفظ سے جان پہچان دور دور تک نہ تھی۔ وہ پانچوں ہی سر پھرے تھے۔ زمل اور زاویار دونوں لیگلی نکاح میں تھے، لیکن یہ بات وہ پانچوں ہی جانتے تھے۔ صرف وہ پانچوں انتہا بے رحم اور شفاق تھے۔ وہ چاروں تو نارمل لوگوں کی طرح رہ لیتے تھے، مگر ہیل مارک نہیں۔ ہمیں معاف کر دو۔ وہ ہیل مارک کی وحشت سے ٹپکتی نظروں کی تاب نہ لا سکے تو وہ چاروں اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، مگر اگلے ہی پل گنز نکال کر ہیل مارک پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اپنے سر دڑ سے الگ کروا چکے تھے۔ ہیل مارک کے ہاتھوں میں گھومتا بلیڈ انہیں ہلکے حقیقی سے ملاقات کرا چکا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے بس۔ وہ چاروں بھی اطمینان سے بیٹھے تھے۔ ہیل مارک کھڑا ہوا اور سامنے کھلی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ وہ پاکستان جس مقصد سے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا اور ان لوگوں کا کام بھی تمام ہو چکا تھا۔